عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بمعناه يعرفون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ سب کو اپنا بنا کر دیکھا ایک مرتبہ خدا کو اپنا بنا کر دیکھ میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہے اس نے ہم سبوں کو دین کی مجلس میں بیٹھ کر کچھ دیر کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ببانگ دہل ارشاد فرمایا ہے میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں دنیا کا دستور یہ ہے دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر دنیا میں بسنے والے انسان کسی جگہ جاب کے لیے کسی جگہ کمائی کے لیے کسی جگہ اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے کہیں جاتے ہیں تو وہاں کا ایک اصول ہوتا ہے وہاں کا ایک ضوابط ہوتا ہے وہاں کا ایک قانون ہوتا ہے ہمیں قانون کو ماننا ضروری ہوتا ہے اگر ہم قانون کو مانیں گے تو کسی اسکول والے اپنے اسکول میں ہمیں نوکری کرنے کے لیے ہمیں ڈیوٹی انجام دینے کے لیے ہمیں رکھیں گے اگر ہم نے کسی کالج میں اپنا نوکری کرنے کے لیے ہم ڈیوٹی کرنے کے لیے وہاں کام کرنے کے لیے ہم نے پیشکش کیا کہ ہم اس قابل ہیں ہمیں کالج میں رکھا جائے ہمیں اسکول میں رکھا جائے تو اسکول والے ایک گائیڈ لائن دیں گے اسکول والے ایک اصول دیں گے اسکول والے ایک ضوابط دیں گے اور یہ کہیں گے اس اصول کو پڑھ لیجئے اس قانون کو پڑھ لیجئے اس ضوابط کو پڑھ لیجئے اگر آپ اس ضوابط کو مانتے ہیں اس پر عمل کریں گے اس پر عمل کریں گے تو آپ ہمارے کالج پر آپ ہمارے اسکول میں آپ ہمارے مدرسے میں آپ ہمارے کمپنی میں جاب کرنے کے قابل ہیں اسی طرح اگر ہم نے اس اوڈیشہ کو چھوڑ کر ہندوستان کو چھوڑ کر کوئی فورن کنٹری کو گئے اگر ہمارے لڑکوں میں سے کوئی سعودی عرب گیا دبئی گیا کویت گیا ایران گیا عراق گیا اگر کہیں بھی ہمارے لڑکے جائیں تو سب سے پہلے ڈیوٹی کے لیے کمپنی میں جاب کرنے کے لیے کارخانے میں جاب کرنے کے لیے ایک اصول ضوابط کا لیٹر دیتے ہیں اتنے وقت سے اتنے وقت تک آپ کو کام کرنا ہوگا یہ کام کرنا ہوگا اس طرح کی ڈیوٹی کرنی ہوگی امانت میں خیانت کرنا آپ کو نہیں ہوگا دیانت داری کے ساتھ آپ کام کریں گے اگر ہمارے لڑکے اتنے بات کو مانتے ہیں اگر ہم خود گئے اگر ہم خود اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کی پوری بات کو مانیں گے آپ نے جو اصول دیا ہے جو ضوابط دیا ہے جو گائیڈ لائن دیا ہے آپ جو کہتے ہیں ہمیں منظور ہے اگر ہم مانتے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے حکم کو ہم سرخم تسلیم مانتے ہیں تو کمپنی والے گائیڈ لائن دینے کے بعد یہ کہتے ہیں آپ اس قابل ہیں کہ آپ ہمارے کمپنی میں رہ سکیں مدرسے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے اصول ضوابط کو مانتے ہیں تو آپ ہمارے مدرسے میں کام کرنے کے قابل ہیں اسکول والے یہی کہتے ہیں اگر آپ
ہمارے بات کو مانتے ہیں، اصول کو مانتے ہیں، ضوابط کو مانتے ہیں، تو آپ ہمارے اسکول میں، آپ ہمارے کالج میں کام کرنے کے قابل ہیں۔ یہ تو دنیا والا کا اصول تھا۔ ایک چھوٹا سا کمپنی کسی نے بنایا، ایک چھوٹا سا کالج کسی نے بنایا، ایک چھوٹا سا اسکول کسی نے بنایا، ایک چھوٹا سا مدرسہ کسی نے بنایا، یہاں تک کہ مسجد میں رہنے کے لیے امام پر بھی کچھ شروع شرائط نافذ کیے جاتے ہیں۔ اگر آدمی مانتا ہے تو اس کو ڈیوٹی پر، اس کو اس کمپنی پر رکھا جاتا ہے۔ احکم الحاکمین نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بسایا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے چاند کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا، اس دنیا کے اندر اللہ نے سورج کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا، اس دنیا کے اندر اللہ نے زمین کو فرش بنایا انسان کے لیے، اس دنیا کے اندر اللہ نے پانی کو بے بہا نعمت قرار دے کر عام کر دیا۔ اللہ نے پانی کو انسان کے لیے پیدا کیا، اللہ نے ہوا کو انسان کے لیے پیدا کیا۔ لیکن اتنے بڑے دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایک گائیڈ لائن ہے۔ اگر اس گائیڈ لائن کو ہم مانتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، تو اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں۔ اگر ہم نے اس گائیڈ لائن کو نہیں مانا، اس قانون کو نہیں مانا، اس ضوابط کو نہیں مانا، اس اصول کو نہیں مانا، جس طرح کمپنی والے اپنے کمپنی سے ہمیں نکال دیں گے، اللہ اسی طرح اپنے نافرمان بندوں میں ہمارا شمار کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی اطاعت۔ اگر ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی تو اگر ہم نے مقصد زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں کی تو ہماری زندگی نہیں ہے۔ یاد رکھنا دنیا کا اصول ہے، چھوٹے سے کمپنی والے اگر ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں، کمپنی سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے اور ہمیں دنیا میں اشرف المخلوقات کہہ کر دنیا میں بھیجا ہے، اور پیارے نبی کے امتی ہمیں بنایا ہے، اور سب سے بہترین کلام پاک ہمیں دیا ہے، اور سب سے بہترین امت ہمیں قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم نے اللہ کے گائیڈ لائن کو، اللہ نے جو کہا ہے، اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے، اگر اس کو نہیں مانتے ہیں، اگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا، اپنے مقصد کو توڑ دیا، تو ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ بے بہا نعمت ہمارے اوپر نازل فرمایا، اللہ ہمیں بے بہا نعمت صبح سے شام تک دیا۔ زندگی کا اصول یہ ہے اگر انسان کا کئی مقصد حاصل نہیں ہوتا تو انسان اس سامان کو، اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک ہاٹ پہ گیا اور جانے کے بعد بہترین گائے کو تلاش کیا کہ مجھے ایک بہترین گائے خریدنی ہے، اس کو پالنا ہے، اس کو پوسنا ہے، ایسے گائے خریدوں گا جو جلد اور جلد ایک چھوٹا سا بچہ پیدا فرمائے، اس کا دودھ کو ہمارے گھر والے پیئیں گے۔ بہرحال جو دلال ہوتے ہیں یا گائے کو بیچنے اور خریدنے والے ہوتے ہیں، ان پر نظر پڑی، کہا بھائی کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا اس ہاٹ میں آیا ہوں، ایک اچھا گائے مجھے ضرورت ہے۔ وہ بھائی اس کو پکڑے، بہترین گائے کے پاس لے گئے۔ گائے بڑی عمدہ والی تھی، گائے کا چہرہ بڑا اچھا تھا، موٹی تھی، فربا تھی، اور گائے کو دیکھ کر خریدنے والا بھی خوش ہو گیا، کہنے لگا جلدی سے ریٹ کر دو اور گائے کو میں خرید لوں گا، مجھے بڑا پیاری لگ رہی ہے گائے، اس گائے کو میں لے کر پالوں گا، پوسوں گا، اور کچھ دن بعد اگر وہ بچہ دے گی، اس کے بچے سے جو دودھ نکلے گا گائے سے، ہم گھر والے دودھ پیئیں گے۔ بہرحال گائے خریدنے والا
بڑا خوش تھا کہ ہمیں ایک اچھے انداز کا، نرالے انداز کا گائے ہمیں مل گیا۔ بہرحال وہ جو خریدنے والا تھا اس نے ایک ریٹ بتایا، بہرحال ریٹ میں کوئی کمپرمائز نہیں ہو رہے تھے، ریٹ اونچا نظر آ رہا تھا، لیکن جو بیچ کا آدمی تھا وہ کہنے لگا بھائی اس گائے کو خرید لو، اس لیے کہ اس کا شکل بڑا پیارا ہے اور بڑا پیاری لگ رہی ہے گائے۔ بہرحال وہ آدمی، اس کا دل تو چاہ نہیں رہا تھا، بمجبور اس نے گائے کو خریدا۔ خریدنے کے بعد گھر کو لایا، گھر میں جو بھی دیکھے اس کو داد و تحسین دیے کہ ہاں بڑی اچھی گائے ہے، آپ نے اچھی گائے لائی ہے، مجھے بھی پسند ہے۔ گھر والوں میں ایک دو تین کہنے لگے ہم سب کو گائے پسند ہے، اور گائے لانے والا بڑا خوش تھا کہ میں نے گائے خرید کر لایا ہوں، سب خوش ہیں۔ کچھ دن کے بعد جب گائے گابن نہیں ہوئی تو اس نے اس کو پوچھا کیا مقصد ہے، گائے گابن نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے ڈاکٹروں کو بلا کر دکھایا کہ یہ گائے گابن نہیں ہو رہی ہے، تو کسی طرح پتہ چلا کہ گائے یہ باج ہے، یہ گابن نہیں ہوگی۔ اس کا چہرہ جھلس جاتا ہے، اس کے چہرے کے اندر عاجزی انکساری آ جاتی ہے، غمی کا ماتم چھا جاتا ہے۔ پھر اس نے آ کر جو گائے والا اس کو گائے خریدایا تھا اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی میرے گائے کو کہیں بیچ دے، مجھے گائے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری گائے میں خرید لوں گا۔ تو جو خریدایا تھا اس نے کہتا ہے بھائی بڑے شوق سے آپ نے گائے خریدا تھا، بڑے پیار سے آپ نے گائے خریدا تھا، بڑے محبت سے آپ نے گائے خریدا تھا، آج گائے کو کیوں بیچنے کہہ رہے ہو؟ آخر مقصد کیا ہے، بات کیا ہے؟ تم جب گائے خریدنے کے لیے گئے تھے تو وہ گائے بیچنے والا ریٹ بہت زیادہ بتایا، لیکن آپ نے تو یہ کہا تھا گائے مجھے پسند ہے، چاہے ریٹ جو بھی ہو میں گائے کو خرید کر لے کر جاؤں گا۔ وہ منہ سکا کر کہتا ہے گائے میرے مقصد کی نہ رہی، میں نے جس مقصد کے لیے گائے کو خریدا تھا، میں نے جس ارادے سے گائے کو خریدا تھا، میں نے جس نیت سے گائے کو خریدا تھا، گائے میرے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی۔ وہ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ گائے باج ہے، یہ کوئی جنے گی نہیں، لہٰذا ایک کام کرو کسی کسائی کو دے دو، وہ کسائی ایک گائے کو لے کر ذبح کر دے۔ مجھے بتاؤ کتنے پیار سے اس نے گائے خریدا تھا، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے کی وجہ سے یہ چھری کے تلے گائے کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں، اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو کوئی مقصد ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں، میں نے انسان کو اور جنات کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہوں۔ جس طرح ایک گائے خریدنے والے کا اگر مقصد فوت ہو جاتا ہے وہ گائے کو کسی کسائی کے چھری کے نیچے بھیج دیتا ہے، اگر ہم بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں، ہم بھی مسجدوں کو آباد نہ کریں، ہم بھی عبادتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، اسی لیے بڑے فرماتے ہیں اعمالکم و امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے تمہارے فیصلے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو 5 وقت نمازی بنائے، دیندار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔